میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پھر بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. تشریف لائیے، تھوڑا سا آگے زحمت کیجیے. اور میں درخواست کروں گا جناب شیخ حسین صاحب سے سلام پیش کریں گے. آواز بلند سارے. سلام کے 4-5 شعر عرض کرتا ہوں. صلوات ارشاد. کہتا ہوں کہ یا رب نہ کمی ہوئے مئے حب علی میں، یا رب نہ کمی ہوئے مئے حب علی میں، ہو جائے بسر عمر اسی بادہ کشی میں، ہو جائے بسر عمر اسی بادہ کشی میں. اول وہی، اوسط وہی، آخر بھی وہی ہے. اول وہی، اوسط وہی، آخر بھی وہی ہے. ہے فرق کہاں آل نبی اور نبی میں، ہے فرق. ہے فرق کہاں آل نبی اور نبی میں. اس کہتا ہوں کہ حسرت رہی اصحاب کو بوسے کی جہاں کے، حسرت رہی اصحاب کو بوسے کی جہاں کے. حیدر نے رکھے پاؤں وہاں بت شکنی، حیدر نے رکھے پاؤں وہاں بت شکنی میں. گریہ میں جو کرتا ہوں تو جلتے ہیں یزیدی، گریہ میں جو کرتا ہوں تو جلتے ہیں یزیدی. اللہ یہ کیا آگ ہے آنکھوں کی نمی میں، گریہ میں جو کرتا ہوں تو جلتے ہیں یزیدی. اللہ یہ کیا آگ ہے اشکوں کی نمی میں. ہے لفظ وفا ذہن میں پر میری زباں سے، ہے لفظ وفا ذہن میں پر میری زباں سے. عباس نکل جاتا ہے بے ساختگی میں، عباس نکل جاتا ہے بے ساختگی میں. صلوات اس کہتا ہوں کہ ہے جن کی نگاہوں میں یہ ماتم میرا بدعت، ہے جن کی نگاہوں میں یہ ماتم میرا بدعت. کیا کہتے ہیں وہ باب اویس قرنی میں، کیا کہتے ہیں وہ باب اویس قرنی میں. اور آہستہ ذرا کھینچیے اے دلبر زہرا، آہستہ ذرا کھینچیے اے دلبر زہرا. لخت دل اکبر نہ ہو نیزے کی علی میں. رہ رہ کے جو کرتا ہوں مدینے کا تصور، رہ رہ کے جو کرتا ہوں مدینے کا تصور. آتا ہے وطن یاد مجھے بے وطنی میں. مولا بس اب آ جاؤ کہ جاں تن سے نکل جائے، مولا بس اب آ جاؤ کہ جاں تن سے نکل جائے. جیتا ہوں میں ایک عمر سے مرنے کی خوشی میں. اور میں درخواست کروں گا جناب عمران حیدر ساقی صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب عمران حیدر صاحب.
پاک کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ سب سے پہلے التماس ہے سورہ مبارکہ فاتحہ کی برائے سال ثواب سید علی عباس رضوی ابن سید مرتضیٰ حسین، سید محمد عباس رضوی ابن سید مرتضیٰ حسین ابن اشتیاق علی، قیوم فاطمہ بنت سید حسین، اور حاضرین کے جملہ مرحومین جمیع شہداء ملت جعفریہ کے نسب۔ بسم اللہ۔ المسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پاک کی تلاوت فرما دیجیے۔ سورہ مبارکہ شعراء سے دو بالکل مختصر سی آیائے مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، 87 نمبر 87 اور 88 نمبر آیت۔ اتفاق ہے یا مشیت کا اتفاق ہے کہ آج کی شب منسوب ہے وفات ام البنین صلوات اللہ علیہا سے۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ جتنی بھی بات ہو سیدہ کی ذات پاک پہ ہو، اور بس اس کے لیے چند لمحے تمہیداً مجھے درکار ہیں آپ حضرات سے۔ میرے پہلا موقع ہے، پہلی حاضری ہے، آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی، بیشتر چہرے میرے دیکھے ہوئے ہیں اور مزاج سے بھی ناواقفیت ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بات آسان ہو۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہو رہا ہے، میدان محشر کی منظر کشی کر رہا ہے اللہ، اور ان الفاظ میں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا حشر کے میدان میں ایسا منظر ہوگا کہ نہ تو بیٹے فائدہ دیں گے اور نہ مال نفع پہنچائے گا۔ یوم لا ینفع، اس دن نفع بالکل نہیں پہنچا سکیں گے، نہ تو بیٹے نفع پہنچا سکیں گے اور نہ ہی مال۔ اور جو انتہائی توجہ کی طالب اشارہ ہے اس آیت میں، اس میں لا ینفع اولاد نہیں کہا، یہاں بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں ابناء کی بات ہے، بنون کی بات ہے کہ میدان حشر میں بیٹے فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ بیٹے، قرآن نے خود بیٹوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ انما المال والبنون زینۃ فی الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی زندگی میں بیٹے تمہاری زینت ہیں، مال تمہاری زینت ہے، لیکن کیونکہ بیٹی رحمت ہے، میدان حشر میں زینت قطع تعلق ہو سکتا ہے لیکن رحمت قطع تعلق نہیں ہو سکتی۔ فرمایا میدان محشر میں نہ تو بیٹے فائدہ نفع پہنچائیں گے اور نہ ہی مال،
لیکن آگے اللہ نے شرط لگا دی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو میدان حشر میں قلب سلیم لے کے آئے گا، اسے بیٹے بھی نفع پہنچا سکتے ہیں، اسے مال بھی نفع پہنچا سکتا ہے، یہ استثناء ہے۔ اور اس کے بعد اگر جملہ آ جائے اور اسی شرائط پہ پورا ہو تو وہ شامل حال ہوتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کسی بھی فرد کو نہ بیٹے فائدہ پہنچائیں گے نہ مال، لیکن جو قلب سلیم سے لے کے آئے گا اسے مال بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اسے بیٹے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے قلب سلیم کا لانا۔ موضوع یہ بہت ہی ثقیل موضوع ہے ممبر سے، لیکن اگر اسے موضوع سمجھ کے پڑھا جائے تو، اور میں اسے کسی ترتیب سے لانے کی آپ تک کوشش کر رہا ہوں۔ قلب سلیم کیا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، خود آیتیں خود کبھی کبھی تفسیر کرتی ہیں آیتوں کی۔ سورہ مبارکہ صافات میں ارشاد ہو رہا ہے، ان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، فرمایا یقیناً ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ من شیعتہ لا ابراہیم، یہ ہی کی ضمیر غائب کی ہے کیونکہ قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لے رہا۔ من شیعتہ ہی، کسی کے شیعوں میں سے تھا۔ اس میں ہاں ہمارے ہاں تو ہے کہ امیر ممکنات کے شیعوں میں سے تھا، تفسیر برہان میں ہے، میں میرا موضوع نہیں ہے، میں اس جانب زیادہ آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، میں اپنے موضوع کی جانب آؤں گا۔ میں جتنی دیر چاہتا ہوں گفتگو ہو شہزادی کی، اس بی بی کی ذات پہ ہو، نہ کہ میں 20 منٹ آپ کے ضائع کروں۔ وہ اس کے شیعوں میں سے تھا، ہمارے ہاں ہے امیر ممکنات کے شیعوں میں سے تھا، برادران اہل سنت۔ لیکن میں کہتا ہوں دو باتیں تو ظاہر ہوئی، ایک تو یہ کہ شیعہ ہمیشہ کسی نہ کسی نبی کا ہوتا ہے، اور دوسری بات مذہب شیعہ کی تاریخ کا پتہ چلا کہ یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ جو ابن سبا سے شیعوں کی بنیاد ڈالتا ہے وہ ابراہیم پہ الزام لگاتا ہے۔ شیعوں کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ فرمایا یقیناً ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ برادران اہل سنت پہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ کس کے شیعہ تھے، وہ لکھتے ہیں کہ انہو من شیعت نور محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا یقیناً ابراہیم نور محمد کا شیعہ تھا، اور ہم نے یہ بھی تسلیم کیا، مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ انہو من شیعت نور محمد، کہ ابراہیم نور محمد کا شیعہ تھا۔ ہماری بات تو پھر بھی پوری ہوئی، کیونکہ ہمارے لیے تصدیق اسی دن ہو گئی تھی جس نے میرے نبی نے جس دن کہا تھا من کنت مولا ہو، کیونکہ اگر ابراہیم مصطفیٰ کے نور کے شیعہ ہیں تو پھر علی بھی اسی کا مولا ہے جس کے مصطفیٰ، اور خود آقا دو عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ انا وعلی من نور واحد۔ برادران اہل سنت کے علماء میں سے ہے حسن بن طیار ابو عبداللہ بکری، بہت بڑے محدث کبیر ہیں، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ امیر ممکنات سے، کہ امیر ممکنات فرما رہے انا و محمد من نور واحد، یعنی وہاں آقا دو عالم سے اور یہاں امیر ممکنات سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ ذَلِكَ النُّورَ بِقِسْمَيْنِ وَصَارَ مِن نُّورِ أَوَّلٍ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ وَمِن نُّورٍ أُخْرَىٰ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ، کہ میں اور مصطفیٰ ایک نور سے تھے، اللہ نے تقسیم کیا، ایک سے نور مصطفیٰ ایک سے نور مرتضیٰ۔ تو چاہے ابراہیم مصطفیٰ کے نور کے شیعہ ہیں، علی بھی تو اسی نور کا حصہ ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم قلب سلیم، اللہ نے کہا کیونکہ وہ شیعوں میں سے تھا ہم نے اسے قلب سلیم عطا کیا، جاء ربہ بقلب سلیم، کیونکہ وہ ہمارے کسی چاہنے والوں کے شیعوں میں سے تھا، ہمارے کسی خاص بندوں کے شیعوں میں سے تھا، اس لیے ہم نے اسے قلب سلیم عطا کیا۔ اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں شیعوں کی بڑی پرانی رسم ہے منتیں ماننا، یہ تو شیعوں کی بہت قدیم زمانہ ہے، اور اسے بھی کبھی کبھی جدت زمانہ اس پہ بھی جو ہے حاوی نظر آ رہا ہے
اسے بھی دقیانوسی افعال کہا جاتا ہے۔ میں ذرا قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پرانی رسمیں ہیں شیعوں کی، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ دہر، ان الابرار یشربون من کاؤس وکاؤن مزاجھا کافورا۔ جنتی لوگوں کی اللہ صفات اور ان کے انعامات بتا رہا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں کیسے ہوں گے کہ انہیں ایسے جام میں پانی پلایا جائے گا، شراب طہور پلایا جائے گا کہ جس کا مزاج کافوری ہوگا۔ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ انہیں یہ انعامات کیوں ملیں گے؟ کہا انعامات اس لیے ملیں گے کہ یوفون بالنذر ویخافون، کیونکہ یہ اپنی منتیں مان کے پوری کرتے تھے۔ یوفون بالنذر، یہ اپنی نذر منتیں جو بھی مانتے تھے ان سے وفا کرتے تھے۔ یہ بھی شیعوں کی علامات میں سے ہے، منت ماننا اور منت سے وفا کرنا۔ یہ وفا بھی شیعوں ہی کی علامات میں سے ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ایک اور منت کا تذکرہ ہے، وہ بھی کسی عام گھرانے کا نہیں، عصمت والے گھرانے کی منت کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اے حبیب آپ یاد کیجئے وہ وقت جب عمران کی زوجہ نے کہا تھا، منت مانی تھی، ما فی بطنی محررا، پالنے والے میرے بطن اطہر میں جو بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، وہ میں جب تو عطا کرے گا وہ میں تیرے لیے ہدیہ کر دوں گی، محرر آزاد کر دوں گی، تیری کنیزی میں ہوگی، تیری غلامی میں ہوگی۔ بیٹا ہوگا تو بھی، بیٹی ہوگی محررن۔ یہ حضرت حنا کی منت ہے، جناب عمران کی زوجہ، جناب عیسیٰ کی نانی اور جناب مریم کی والدہ حضرت حنا۔ جناب حنا اور اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم منت ہے کہ قرآن نے اسے آیت بنایا۔ عمران کی زوجہ کی منت کو قرآن نے آیت بنایا، اس قولت امرأۃ عمران، حبیب آپ یاد کیجئے۔ اور یہ از اور اذا حروف تذکر ہیں، کچھ ہیں میرے احباب جو میرے مسلسل سامع ہوتے ہیں، میں کئی دفعہ ممبر سے بھی بتا چکا ہوں، از اور اذا یہ حروف تذکر ہیں، تذکر کے طور پہ آتے ہیں، جب از کہا جائے یا اذا، آپ یاد کیجئے، گزرا ہوا وقت یاد دلانا۔ اللہ جانے آقا دو عالم کس وقت کے گواہ ہیں کہ واقع آدم کا ہو یا عمران کی زوجہ کا، اللہ یاد ہمیشہ اپنے حبیب کو کرواتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، حبیب جب عمران کی زوجہ نے کہا تھا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پالنے والے میں منت مانتی ہوں جو بھی میرے بطن میں ہے، بیٹا ہے یا بیٹی۔ حضرت حنا کو علم نہیں تھا کہ میرے بطن میں بیٹا ہے یا بیٹی، اس لیے کہا ما فی بطنی۔ یہ لفظ ما خود دلیل ہے کہ جناب حنا کو علم نہیں تھا کہ میرے شکم میں، میرے بطن میں، اطہر میں یہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی، اس لیے تمیز نہیں کی، بلکہ یوں کہہ دیا نکرہ کے طور پہ ما فی بطنی محررا، پالنے والے میرے بطن میں جو بھی ہے وہ تیرے لیے ہے۔ یہ ہے حضرت حنا کی منت۔ ایک منت عباس کی والدہ نے بھی مانی تھی۔ میں بالکل موضوع کے قریب آ گیا ہوں، تمہید میری تمام ہوئی۔ جناب ام البنین مصلی پہ بیٹھ کے ایک دعا مانگ رہی ہے، اور دعا کیا ہے؟ حضرت ام البنین فرما رہی ہے اللہم انی نذرت لابی عبداللہ الحسین ما فی بطنی الذی صورت علی صورت علی حررت لابی عبداللہ الحسین۔ بی بی کہہ رہی ہے پالنے والے جو بھی بچہ میرے بطن میں ہے جس کی تصویر تو علی کی صورت پہ بنا چکا ہے، جو بیدار ہیں احباب، پالنے والے جس بچے کی صورت تو علی کی صورت پہ بنا چکا ہے وہ میں حسین کی نظر کرتی ہوں۔ نظر تو لے ابی عبداللہ الحسین، پالنے والے جس کی صورت تو علی کی صورت پہ بنا چکا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں صاحبان نظر کے لیے کہ مریم کی والدہ کو علم نہیں تھا کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی،
ہوں ہاں کا رواج ہے نا یہاں، ہم ذرا پنجاب سے آتے ہیں نا، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے ہوں ہاں سننے کا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ ہوں ہاں نہیں کر رہے تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی، اور تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کرے. میں بھی ابھی ایسا ایسا عادت بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خاموشی میں مجلس کیسے پڑھی جاتی ہے، عادت پڑ گئی ہے. یا علی پالنے والے، میں نظر کرتی ہوں حسین کے اس بچے کو جس کی صورت انہیں علی کی صورت پہ بنائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کی والدہ کو علم نہیں تھا کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی، اور عباس کی مادر گرامی کو علم ہے کہ آنے والا بیٹا ہے، اور صرف علم ہی نہیں یہ صورت بھی دیکھ چکی ہے. بصورت اللہم صلی علی محمد بصورت علی، پالنے والے میں اس کو نظر کروں گی جو علی کی صورت پہ ہے. اس کا مطلب ہے عباس کی مادر گرامی صرف یہ اس سے واقف نہیں کہ آنے والا بیٹا ہے، بلکہ اس سے بھی واقف ہے یہ بیٹا علی کی شکل پہ ہے. ایک جملے میں بتاؤں، ایک جملے میں اگر کوئی کہے کہ ام البنین بتاؤ تو میں یوں بتا سکتا ہوں، جو بی بی علی کی موجودگی میں زمانے کو دوسرا علی دے اسے ام البنین کہا جاتا ہے. آباد رہے جی. مجہول القدر ذوات قدسی صفات میں ہیں جناب ام البنین. اور اگر کبھی میں بھی اپنے طالب علمی کے زمانے سے کبھی سنا بھی ہے، اگر اس پاک ذات کا ذکر کیا بھی جائے تو نسبتوں سے، یعنی ان کی عزت کے اگر بات بھی کی جائے، فضائل کی بات کی جائے تو نسبتوں سے نہیں. بات یہاں نسبتوں سے نہیں ہوتی، ان کی کوئی خود اپنی منزلت تھی تو علی نے اسے عباس کا ظرف بنایا، جسے اللہ نے عباس کے ظرف کے لیے چنا ہو. اور علی امیر ممکنات مولا نے جناب عقیل سے کیا فرمایا تھا کہ کسی ایسے عظیم قبیلے میں ہمارے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے، وہ علی کہ جس کی تلوار اٹھنے سے پہلے پشتوں کے نسب جھانک لے، جی نسلوں تک جھانک لے. کیا وہ علی نصاب نہیں تھے؟ سوال ہے نا. خود میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، خوبصورت جملہ ہے میرے چھٹے آقا کا، مولا قائم ظہور کب کریں گے اور قائم کے ظہور میں تاخیر کیوں ہے؟ فرمایا قائم کے ظہور میں وہی اس لیے تاخیر ہے، وہی راز ہے جو علی کی تلوار کے چلتے چلتے رک جانے میں ہوتا تھا. مولا کیسے؟ فرمایا چلتے چلتے علی کی تلوار خود رک جایا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے صلب میں کسی 7ویں 8ویں 10ویں نسل میں کوئی ایک مومن ہوتا تھا تو ذوالفقار رک جاتی تھی. کبھی موضوع ہوا باقاعدہ اس پہ 5-6 مجالس پڑھی جائے تو پھر گفتگو ہوگی کہ کیوں رکا کرتی تھی. بہر تو ابھی میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ رک جاتی تھی. کیوں؟ پوچھا، کہا اس لیے کہ اس کے پشت میں 10ویں میں 12ویں میں کسی پشت میں ایک مومن. اور کسی نے امیر ممکنات سے پوچھا کسی نے، خود حضرت سلمان نے، سرکار ایک مومن کے لیے اتنے کافر چھوڑ دیے؟ فرمایا اما تعلم ان المؤمن نفسی، تو جانتا نہیں مومن میری جان ہے؟ اور میرے چھٹے آقا بھی یہی فرما رہے ہیں ہمارا 12واں قائم انتظار کرے گا، ہمارا قائم انتظار کرے گا. مولا کب تک؟ فرمایا جب تک آخری کافر اور دشمن آل محمد کی صلب میں سے آخری مومن نہ نکل آئے. ہو سکتا ہے کسی دشمن کے گھر میں ہمارا کوئی ہو سکتا ہے کسی کافر کی صلب میں کوئی ہمارا موالی ہو، تو اس کا انتظار کریں گے ہمارے قائم. جب آخری مومن آ جائے گا پھر چلے گی تلوار. تو جو امیر ممکنات عزیزوں، میرے بزرگوں، اور مجھ سے زیادہ پڑھ لکھے احباب تشریف فرمائے، بڑے روشن چہرے میں دیکھ رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں. نوجوانوں کے لیے باتیں، بزرگوں سے مجھے تائید چاہیے بس. امیر ممکنات جیسے شجاع اعظم نے، صاحب علم لدنی نے، علم الہی کے مظہر عتم نے، آخر عقیل سے کیوں پوچھا کہ کوئی رشتہ تلاش کیجئے؟ مجھ سے اگر آپ سوال کریں تو میں کہوں گا اس میں بالکل وہی راز تھا
جو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. میرے نزدیک اس کا بالکل وہی راز ہے جو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے. یہ جو روز آتا جاتا تھا یہ جانتا تھا چادر کے نیچے کون ہے، لیکن پوچھ رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن پوچھ رہا ہے کہ پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے. کیوں؟ جبرائیل نے پوچھا، اللہ نے فضائل پڑھے. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے فضائل پڑھے عصا کے، پالنے والا یہ عصا ہے، اس سے میں جانور ہانکتا ہوں، کبھی کبھی اسے عصا کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، یہ دفاع کے کام آتا ہے، چشمے نکالنے کے کام آتا ہے. اگر اللہ موسیٰ سے عصا کا نہ پوچھتا تو دربار فرعون میں موسیٰ کی ذات تو کھل کے سامنے آتی، عصا کے فضائل ظاہر نہ ہوتے. اگر علی عقیل سے نہ کہتے تو ہو سکتا تھا ام البنین کی عزت ہوتی، لیکن علی کی زوجہ ہونے کی نسبت سے علی نے عقیل سے پوچھ کے زمانے تک کو بتایا، تاکہ علی جب پوچھیں گے عقیل بتائیں گے اس کا حسب یہ ہے، اس کا نسب یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے، وہ علم اتنا رکھتی ہیں، وہ حکیم کتنا بڑا گھرانہ ہے. اور یہی کچھ ہوا عزیزو. بیدار رہیے گا. جب حضرت امیر ممکنات نے جناب عقیل سے پوچھا کہ کون سا قبیلہ ہے، سرکار فرماتے ہیں حزام کی بیٹی سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جس کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں، جس کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، جو نجیب الطرفین ہے. کہا عقیل تم نصاب ہو، پورے عرب میں سب سے بڑا نصاب سمجھتے ہیں جیسے رجال کے عالم نحو کے عالم نحوی ہوتے ہیں، رجالی ہوتے ہیں، ویسے علم الانصاب کے جو ماہر ہوتے ہیں انہیں نصابہ کہا جاتا ہے. کیونکہ عرب میں سب سے بڑے نصاب ہیں آپ، اور نصاب، اور وہ بھی امیر ممکنات کے بھائی. تو آپ بتائیے کس لیے چنا انہیں؟ کہ یا علی میں نے اس کا حسب بھی دیکھا ہے، میں نے اس کا نسب بھی دیکھا ہے، نہ اس کا حسب مشکوک ہے نہ نسب مشکوک ہے. وہ حسب و نسب طرفین سے بے مثل و بے مثال ہے، علم میں، حکمت میں، شجاعت میں، غیرت میں، وفا میں، حمیت میں، عزت میں، مرتبے میں، ہر شے میں. نہ اس کے حسب میں کوئی ان جیسا ہے، نہ نسب میں سے کوئی ان جیسا ہے. کہ عقیل ذرا بتاؤ. فرمایا سردار میرے آقا آپ تو خوب بہتر جانتے ہیں، لیکن میں نصاب کے طور پہ اگر آپ کو بتاؤں تو جناب فاطمہ بنت حزام، جناب حزام کی صاحبزادی تھی جناب فاطمہ کلابیہ، اور بنو کلاب کیونکہ قبیلہ تھا بی بی کا تو یہ کلابیہ کہا جاتا تھا بنو کلاب کی وجہ سے. اور ایک اور بات بھی، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بی بی کا نام ام البنین بیٹوں کی وجہ سے پڑا. شہزادی کا نام ام البنین کہ بیٹوں کی ماں تھی اس لیے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ بچپن میں جناب فاطمہ کلابیہ کی دادی کی نسبت سے بی بی کو ام البنین کہا جاتا تھا. یہ عرب میں روایت تھی کہ برکت کے طور پہ یا احترام کے طور پہ کہ بیٹی کا نام باہر نہ بلایا جائے، کنیت رکھ دی جاتی تھی. دو اس میں روایتیں ہیں کہ ایک تو جب پہلے دن بی بی آئیں تو امیر ممکنات سے کہا تھا کہ میری گزارشات میں پہلی گزارش یہ ہے کہ اس گھر میں مجھے فاطمہ نہ کہیے گا کیونکہ میں کنیز کے طور پہ آئی ہوں. تو امیر ممکنات نے کہا انتی ام البنین، یعنی پہلے ہی دن، بیٹے ہونے کے بعد نہیں، پہلے ہی دن مولا نے فرمایا تھا کہ آپ ام البنین ہیں، بیٹوں کی ماں ہیں. تو یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ جو ہے وہ جناب سمامہ خاتون جو جناب خدیجہ کی والدہ گرامی تھی، انہوں نے اپنی جناب فاطمہ کلابیہ کی دادی کی یاد میں جو ان کا نام ام البنین رکھا تھا. اور کیونکہ جو شہزادی کی دادی تھی ان کے 5 بیٹے تھے، جو سب سے بڑے تھے نا ابو برا، ابو بہت بڑے. اور یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسا قبیلہ ہے، کیسا حسب ہے، کیسا نسب ہے. جناب ابو برا، وہ ان کی وجہ سے انہیں ام البنین کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے 4 یا 5 بیٹے تھے. تو جناب عقیل کہتے ہیں کہ یا علی یہ جو حزام کی بیٹی ہے نا، یہ حزام جو ہے یہ خالد کا بیٹا ہے، یہ خالد ربیعہ کا بیٹا ہے. ربیعہ جناب خالد کے دادا تھے. اور اس ربیعہ کے بارے میں ہے کہ لیسا مثلہ فی زمنہ فی العلم والحکمت والکرامت،
علم، حکمت اور کرامت میں ربیہ کی مثل اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا. میں جناب فاطمہ کلابیہ کے دادے کی بات کر رہا ہوں. یعنی کوئی شرف ہوتا ہے تو یہ گھرانہ انہیں اپنے آنے والی نسل کے ظرف کے لیے چنتا ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے عقد ہو بھی جاتے ہیں اللہ اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے. تو سمجھ میری گزارش آئی یا نہیں آئی؟ جی. ربیہ، خالد بن ربیہ بن فضل بن عامر بن کلاب بن لوئی بن مرہ بن غالب بن فہر بن بالک بن نظر بن نزیر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ الیاس مفر نزار بن عد بن عدنان بن عود بن حمی بن سلمان بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم. یہ ربیہ سے ابراہیم تک. اور جناب سمامہ جو تھی، سمامہ بنت سہل، جناب سہل کی یہ صاحبزادی تھی، حضرت سمامہ کی والدہ جو تھی وہ تھی خزامہ بنت سہل بن عامر بن عمر بن قعب بن مالک بن نظر بن نزار بن ماد بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس مفر نزار ماد حضرت اسماعیل تک. یعنی ننیال سے ددیال تک یہ جو دونوں قبیلے تھے یہ وہ قبیلے تھے کہ عرب میں جب تشدید کا رواج ہوتا تھا، تشدید یہ ہوتی تھی کہ بدتمیز شعراء چوک میں بیٹھ کے بلا وجہ کسی کی ماں بہن پہ کوئی شعر کہہ دیتے تھے. تو اس زمانے میں بھی جناب ام البنین کے خاندان میں ننیال یا ددیال میں سے اگر کسی خاتون یا مرد کا تذکرہ کسی بدتمیز شاعر نے بھی کیا تو اس کو بھی کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی، بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ تو شریف کیوں نہ ہو، تو برا کا لال جو ہے، تو امین کیوں نہ ہو، تو عامر کا بیٹا جو ہے. اور بلکہ جناب برا کو تو کہا جاتا تھا لا انہو لاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا. یعنی ددھیال بھی شرافت کا پیکر، ننیال بھی شرافت کا پیکر. اور یہ وہاں سے شرف لے کے آئیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے علی کے جب عقد کا انتظام کیا تو امیر ممکنات کے لیے بطول کو چنا، اور جب امیر ممکنات نے خود انتخاب کیا تو ام البنین کو چنا. جی. اور بالکل وہی نسبت ہے جو جناب خدیجہ کی آقا دو عالم سے تھی. جب شہزادی کو چنا، اور ویسے بھی چوتھی اس میں نسب میں جا کے امیر ممکنات سے شجرہ مل جاتا تھا. جب عقد ہوا نا بی بی کا، اور یہ ہمارے جتنے علماء نے بھی اس پاک ذات پہ کچھ لکھا ہے، جتنی بھی کتابیں بی بی پہ شہزادی پہ لکھی گئی ہیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ کانت صلوات اللہ علیہا ہی الاعظم ہی الاکبر من وسائل الی اللہ وہی ام رابع من ابواب الحوائج مظہر لقاضی الحاجات ابی الفضل العباس. کہ یہ بی بی اللہ تک پہنچنے کے سب سے اکبر ترین وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ تک پہنچنے کے سب سے من اکبر الوسائل، اللہ تک پہنچنے کے جو وسیلے ہیں ان میں جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ یہ بی بی ہے. من اکبر الوسائل الی اللہ، اللہ تک پہنچنے کے بلند بڑے ترین سب سے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے. اور یہ چوتھے باب الحوائج کی مادر گرامی ہے. تحدید الحنین فی ذکر ام البنین میں لکھا ہے ایک عالم ربانی نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی، کیونکہ چوتھے باب الحوائج ہے ابوالفضل العباس، اور سرکار کو کہا جاتا ہے مظہر قاضی الحاجات، قاضی الحاجات کے مظہر کل ہیں. جاگیے گا جو حضرت ام البنین کے ذکر کے لیے بالکل بیدار و ہمدن گوش ہیں، ان کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کسی مصلحت کی بنا پہ عباس سے کوئی سوال پورا نہ ہو رہا ہو اور خالی لوٹ رہے ہو تو کرو کیا، توسلوا الی ام البنین، تو پھر تم ام البنین کو وسیلہ بناؤ، کیونکہ یہ عباس سے گزارش نہیں کرے گی، یہ عباس کو حکم دے گی. لِأَنَّا إِنَّهَا أُمَّ رَابِعٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحَوَائِجِ، یہ چوتھے باب الحوائج کی مادر گرامی ہے. ام البنین عباس سے گزارش نہیں کریں گی، یہ عباس کو امر دیں گی. تو جس کے عباس پہ حکم چلے اسے ام البنین کہا جاتا ہے.
جب بھی کبھی کوئی، اور یہ اہل عراق میں بہت زیادہ، کیونکہ عرب کلچر میں رہا، لوگوں سے ملا، میرے بچپن لڑکپن بھی وہیں گزرا، بلکہ شام میں، عراق میں بہت سے کچھ دوست احباب تھے، عراق میں تو یہ مشہور ہے، عراق میں یہ یعنی علماء سے لے کر عوام تک، شیعہ سے لے کر سنی تک یہ بات عرفیت میں ہے کہ اگر تم توسل کر لو حضرت ام البنین سے، ما جاءت صلوات اللہ علیہ الا مع الحسین و اولادہ، اگر تم کبھی سفرہ، عراق میں بہت مشہور ہے علماء کے ہاں کہ اگر ام البنین صلوات اللہ علیہ کا دسترخوان بچھا لو تو اس پہ شرکت کے لیے صرف ام البنین نہیں آتی، جاءت صلوات اللہ علیہ مع الحسین و اولادہ، اس دسترخوان پہ جو شہزادی ام البنین کے نام کا بچھایا جائے، شہزادی اکیلی نہیں آتی، حسین اپنی ساری اولاد کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر اس بی بی کا دسترخوان بچھا لیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ صرف اکیلی شہزادی نہیں آتی، بلکہ جال حسین بے اولاد ہی، حسین اپنی اولاد کے ساتھ آتے ہیں۔ کیوں؟ تشکرن لے ابنہا، کیونکہ اس کے بیٹے کی جو وفا ہے اس کا شکر حسین ادا کرنے آتا ہے۔ اور جب پہلے دن بی بی آئی تھی، بی بی کی وفا، اور یہ جو عباس کی تربیت، جس کی گود کی تاثیر کا نام عباس ہو، یہ جو عباس کی تربیت تھی یہ شہزادی ام البنین کی مرہون منت تھی۔ اگر عباس کو جنگ علی نے سکھائی تو وفا ام البنین نے سکھائی، اگر عباس کو شجاعت امیر ممکنات کی طرف سے ملی تو عباس کو اطاعت ام البنین کی طرف سے ملی۔ شہزادی جب تربیت فرمایا کرتی تھی پوچھا کرتی تھی، عباس اتحب الحسین؟ سلامت رہیں آپ، اس سے بڑی مجلس کی روحانیت کی اور کوئی دلیل نہیں کہ فضائل میں آنکھیں چھلک پڑے۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں، یہی شہزادی کی عطا ہے، یعنی مصائب نہ ہو، فضائل میں اگر آنکھیں برس پڑے، اس سے بڑی روحانیت کی دلیل ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی یہ سنت سلمانی ہے، عشق کی اعلیٰ منزل ہوتی ہے۔ جب غدیر میں امیر ممکنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو اکیلے سلمان تھے کہ جو رو رہے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی، آقا دو عالم نے پوچھا، سلمان لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی۔ کہا سرکار خوشی تو ہوئی، اور خوشی اتنی ہوئی برداشت نہیں ہوئی، وہی خوشی آنکھوں سے نکل رہی ہے۔ اتحب الحسین؟ عباس کیا حسین سے محبت کرتے ہو؟ وفا دیکھیے جب پہلے دن آئی ہے نا، اور میں خود بذات خود، میں ابھی جس کتاب کا ذکر کیا ہے تحدیل الحنین کا، اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے اس ذات پاک پہ جب تبصرے سنے تو پہلی دفعہ جب میری نظر سے بڑی ڈھونڈنے کے بعد بڑی میں نے شد و مت سے اس کتاب کو ڈھونڈا، پھر کلمی نسخہ جب میرے ہاتھوں آیا تو تحدیل الحنین کے خطبے میں جو میں نے لفظ پڑھے، باخدا کتنی دیر میں خود اس دنیا میں نہیں رہا، عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ انہوں نے لکھے ہیں کہ جب آئی ہے نا بی بی، جالست علی باب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، قبلت ومسحت بعین الیمین والیسار ومسحت بخدیہا علی عدل بابہا، کہ بی بی جب پہلے دن آئی ہیں دروازے کے اندر نہیں گئی، سب سے پہلے دروازے کی ڈیوڑھی پہ بیٹھ گئی، پھر کیا کیا؟ پہلے زمین پہ دائیں آنکھ سے بوسہ لیا، پھر بائیں سے، پھر کتنی دیر رخساروں کو مس کرتی رہی، اور امیر ممکنات سے فرمایا سرکار اینا سیدین حسنین، کہاں ہے میرے سردار حسنین؟ کہا بیمار ہیں، بظاہر بیمار تھے، شہزادے آئیں۔ پہلا جملہ بی بی نے جانتے ہیں شہزادوں کے پاس آ کے کیا کہا؟ حسنین کے بوسے لیے اور کہا تقبلینی، خدا کے لیے جاگیے گا، تقبلینی کا خادمتن و جاریتن لأمکما، مجھے اپنی خادمہ اور اپنی ماں کی کنیز کے طور پہ قبول کر لیجئے۔ پہلا جملہ جاریتن لأمکما، اے شہزادوں اپنی والدہ کی کنیز کے طور پہ قبول کیجئے۔ شہزادوں نے کہا آپ تو ہماری اماں ہیں۔ بی بی کہتی ہے یہ آپ کی کریمی ہے کہ آپ اماں کہہ رہے ہیں، میں تو کنیز کے طور پہ رہوں گی۔ اس لیے ساری زندگی امیر ممکنات سے پہلی درخواست یہی کی تھی، سرکار مجھے کبھی فاطمہ نہ کہیے گا۔ کیوں؟
لأن ينقذر قلب الحسنین، کہیں حسنین کا دل نہ ٹوٹ جائے ماں کا نام سن کے، میں کنیزی کے لیے آئی ہوں۔ اور کبھی یہ بھی صاحب اسی ذکر ام البنین والے نے لکھا ہے کہ کبھی بی بی نے شہزادی فاطمۃ الزہرا کے مصلی پہ نماز نہیں پڑھی۔ جب تک اس خانہ تطہیر میں، وفائیں دیکھیے گا، جب تک اس خانہ تطہیر میں رہی کبھی بھی جناب شہزادی کے مسند پہ نہیں بیٹھی، اور پوچھا کرتی تھی آ تحب الحسین، عباس حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہا بلا، کہا اماں کرتا ہوں۔ لماذا، کیوں کرتے ہو؟ کہا لأن انہ سیدی و مولائی امامی و اخی، کیونکہ وہ میرا سردار، میرا مولا، میرا بھائی، میرا امام اور میرا بھائی ہے۔ عباس نے پہلے سردار کہا پھر بھائی کہا، لیکن بی بی نے کہا عباس آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا۔ تربیت دیکھیے گا عباس کے علم اٹھانے والوں، عباس کے علموں کو جو وسیلہ بناتے ہیں، میں نے ان نوجوان ماتمیوں سے کہہ رہا ہوں، بی بی کہتی ہے آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ انہ اخیک، کہ وہ تیرا بھائی ہے، بلکہ جملہ کیا کہا بی بی نے؟ اے شہزادی تیری وفا پہ سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری نالین پہ سلام۔ بی بی کہتی ہے انت و انا ومن فی الارض، جملہ سنیے گا شہزادی ام البنین کا، بھی فرماتی ہے انت و انا ومن فی الارض فداء لتربت نالین ابی عبداللہ الحسین۔ عباس تو اور میں اور جو بھی زمین پہ ہے وہ سب حسین کی نالین سے لگی ہوئی مٹی کی کا صدقہ ہے۔ فدان لتربت نالین ابی عبداللہ الحسین، حسین میں ہو جاؤں، عباس میں ہو جاؤں، یا تم ہو جاؤ، یا ہمارے علاوہ کوئی بھی ہو جائے، حسین کا کسی سے اس بنا پہ کوئی رشتہ نہیں سوائے اس کے، یہ تو حسین کی کریمی ہے کہ وہ کسی کو اماں کہے یا بھائی کہے، ورنہ ہم، میں، تو اور جو بھی ہے حسین کی نالین کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کا صدقہ ہے، فدا ہے، فدیہ ہے، فدا ہے اس پہ۔ یہ ام البنین کی گود کی اور تربیت کی تاثیر تھی۔ اور بلکہ اسی صاحب عنی والے نے لکھا ہے کہ اول کلمۃ علمہ یا حسین، ام البنین نے جو پہلا کلمہ عباس کو سکھایا وہ یا حسین تھا، پہلا کلمہ، یعنی عباس کی رمق رمق میں حسین بس گیا تھا۔ عباس اس کردگار کو کہتے ہیں کہ جو صرف زمان حجیت میں ہی نہیں، بچپن سے، حتیٰ کہ ایک جملہ یاد ہے، کہہ دوں میں، ایک عالم ربانی نے لکھا ہے، کسی اور آیت کے ذیل میں تھا، والشمس وضحاہا کے ذیل میں، قسم ہے سورج کی چاند کی، اس کے ذیل میں وہ لکھتے کہتے ہیں کہ ان ابی عبداللہ الحسین شمسا فی زمنہ کما ان جدہ فی زمنہ و ابی الفضل العباس قمر فی زمنہ کما ابوہ قمر فی زمنہ وجاء ابی عبداللہ الحسین ثالث من شہر شعبان و ابی الفضل العباس رابع من شہر شعبان انہ سرخیل لأہل الوفا وقبلۃ بأہل الوفا لأن لا يتقدم حتی بمیلادہ من ابی عبداللہ الحسین لأن جاء بعدہ رابع من شہر شعبان۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہے نا وہ شمس وضحاہا، سورج رسول تھے، قمر امیر ممکنات تھے، وہ کہتے ہیں اپنے زمانے کا سورج شمس ہے حسین، چاند ہے عباس۔ وہ کہتے ہیں زمانے والوں تم نے عباس کی وفا پہ غور نہیں کیا، یہ تو اللہ کی مشیت کا وہ مظہر کل ہے، یہ تو مرضی الہی کا وہ حامل کل ہے کہ عباس نے میلاد میں بھی حسین سے تقدم نہیں کیا۔ حسین 3 کو آئے، عباس 4 کو پیچھے آئے، پہلے نہیں آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی میلاد میں بھی حسین عباس نے، وہ کہتے ہیں اور اس میں شک نہ کرنا مرضات اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے اتنی مرضیاں عباس کو عطا کی ہیں
ہاں یہ رضاؤں کی بنیاد پہ چنے جاتے ہیں، اور اتنا مجبور بھی نہیں تھا عباس، یہ تو وہاں جب وعدے ہوئے تھے، یہ تو وہاں سے وعدے ہو چکے تھے۔ عالم زر میں جب عہد و پیمان لیا گیا تھا نا، اور کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ بالکل جھگڑا نہیں۔ میں جو سمجھا ہوں اور میری جو تحقیق ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ واقعہ کربلا حادثہ نہیں، اور اگر کچھ احباب اسے حادثہ کہہ بھی لیں تو میں کہوں گا حادثہ ہوگا تو ہم جیسوں کے لیے، علم الہی میں حادثہ نہیں، اور وہ 14 جو علم الہی کے حامل ہیں پھر ان کے علم میں بھی یہ حادثہ نہیں۔ نہ مانے انہیں عالم غیب جو نہیں مانتا، کم از کم صاحب علم لدنی تو سب مانتے ہیں۔ تو اللہ نے جب انہیں سب کچھ علم عطا کر دیا ہے تو پھر یہ بھی حادثہ ان کے لیے نہیں تھا۔ تو وہاں جب عہد و پیمان ہوا نا کہ حسین یہ قربانی دینی پڑے گی، جب وہاں بات پہنچی نا عباس کے بازوؤں پہ، عباس کے بازو کٹانے پڑیں گے، کپالنے والے میں کٹا دوں گا عباس کے بازو، لیکن عباس کے بازو جو کٹاؤں گا اجر کیا ہوگا؟ کوئی اجر بھی تو ہونا چاہیے عباس کے بازو کٹانے کا۔ کہا حسین عباس کے اجر تو اتنے وسیع ہیں کہ دنیا میں سما نہیں سکتے، وہ تو دوں گا میں حشر میں، لیکن 2 عباس کو انعام میں دنیا میں دوں گا۔ ایک تو یہ کہ بن ہاتھوں کے یا زمانے کی حاجات میں پوری کروں گا، یا ام البنین کا لال، اور دوسرا وعدہ یہ ہے روئے زمین پہ اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے عباس کے علم ہوں گے۔ یہ عباس کا دوسرا انعام۔ اور عزیزو اس سے بڑی کیا بات ہو کہ شہزادی کونین نے فرمایا تھا، امیر ممکنات نے پوچھا تھا کہ اپنے حسین کے محبوں کی مغفرت کے لیے کیا ساز و سامان جمع کیا ہے؟ بی بی کہتے کفایا لمغفرت مذنبین مبکین علی الحسین، بی بی فرماتی ہیں میرے حسین کے گنہگار رونے والوں کے لیے عباس کے 2 ہاتھ کافی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے یہ 2 ہاتھ کافی ہیں۔ اور شہزادی نے جانتے ہیں نا یہ وصیت کی تھی، اور یہ صرف شاعری کی حد تک نہیں، بعض اوقات ہم حقائق کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شعراء کی یہ اپنے تخیلات ہیں، یعنی نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہم حقائق کو بھی بعض اوقات اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ شاید کسی شاعر کا خیال ہے، کہ شاعر کا خیال نہیں، ایک نہیں لاتعداد کتابوں میں دیکھ چکا ہوں کہ شہزادی نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد عقد کیجئے گا فاطمہ کلابیہ کے ساتھ، اور عباس کے بارے میں تو وصیت کر کے گئی تھی کہ اگر کبھی فدق مل جائے تو اس میں عباس کا بھی حصہ رکھنا۔ یعنی امیر ممکنات کی کتنی زوجات مطہرات ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، لیکن عباس کے لیے شہزادی خصوصاً وصیت فرما کے گئی کہ کبھی 2 ہی تو وصیتیں ہیں، 1-2 کرتے سیے عباس کے لیے، جس کے اپنے بیٹے کا لباس جنت سے آتا تھا، وہ اپنے طیب و طاہر ہاتھوں سے عباس کے کرتے سی کے گئی، اور دوسرا عباس کا نام رکھ کے گئی بی بی، اور تیسرا یہی کہ اگر کبھی فدق ملے تو اس میں عباس اور اس کی اولاد کا حق رکھنا۔ کیونکہ بی بی سے جب پوچھا تھا میرے ممکنات نے کہ خصوصاً آپ نے وصیت کیوں فرمائی، آپ کے بعد علی کے لیے کوئی شے اہم نہیں ہے، بی بی فرماتی ہے اس لیے کہ انی اشمو، خدا کے لیے جاگیے گا، شہزادی کے اپنے جملے ہیں، بی بی فرماتے انی اشمو عندہا ریحن کا ریحا من جدی و من ابی و امی، بھی فرماتی ہے میں اس سے ویسی خوشبو سونگتی ہوں جیسی خوشبو کبھی مجھے اماں سے آتی تھی اور کبھی میرے بابا سے آتی تھی، میں چاہتی ہوں وہی خوشبو میرے گھر میں رچ بس جائے۔ بھی فرماتی ہے یا علی میں دیکھ چکی ہوں وہ میرے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، اگر وہ میرے گھر میں آئے گی حسنین کو یتیمی محسوس نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر آباد و شاد رہیں، میں بس سمیٹنے کی جانب بڑھا، آپ کی زحمتیں میں نے تمام کی۔ یا علی اس سے عقد کیجئے گا، اور امیر ممکنات نے عقد فرمایا، اور پھر پہلا بیٹا شہزادی کو
عطا ہوا جناب عباس. اور اب جانتے ہیں شہزادے کی کیسی تربیت کی جناب ام البنین نے. چوتھے باب الحوائج ہے کہ یوں سمجھیے جو باب الحوائج کو چلنا سکھائے وہ عباس، جو ہر ضعیف ہو کمزور کا سہارا ہے، اس کا پہلا سہارا ام البنین. عزیزو یہ علماء میں بہت شہرت یافتہ بات ہے کہ اگر زندگی میں کہیں سے کوئی رستہ نہ نکل رہا ہو تو ام البنین کے نام کا ایک دسترخوان بچھایا جائے. بلکہ جو قدیم عرب اشاعر میں قبائل میں علماء میں، جیسے کاشف الغطاء کا قبیلہ ہے، یعنی علماء کے یہ قدیم قبائل ہیں، ان میں یہ بات رواج ہے اس بات کا کہ اگر کبھی منت ماننی ہو اور ام البنین کا سفرہ بچھانا ہو، انہوں نے کہا ہے کہ کھجوروں کی کھیر بنائی جائے. یہ آل کاشف الغطاء کے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. کہا کہ کھجوروں سے کھیر، دودھ اور کھجور کا مکس حلوہ بنایا جائے، صرف وہی رکھا جائے، اور کیا جائے، کوئی دعا نہ مانگی جائے، بس ام البنین کے لیے ایک فاتحہ پڑھا جائے. مانگنا کچھ نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں طلب کرنی، بس ام البنین کے لیے ایک فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر وہ بچوں میں بانٹ دیجئے یا کسی مسکین غریب کو کھلا دیجئے. حاجت طلب نہیں کرنی. تو پوچھا گیا حاجت نہیں طلب کرنی تو کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو حاجت سن کے حل کر سکتی ہے وہ دلوں کے بھی جانتی ہے. اللہ نے اس کی وفا خدمت گزاری کا یہی صلہ دیا ہے اسے. یہ اس قدرت کی حاملہ ہے کہ جب کوئی دعا کہیں سے قبول نہ ہو رہی ہو تو یہ جب ہاتھ دعا کے بلند کرے بی بی اور اس کے ہاتھوں کے نیچے کھڑے ہو کے حسین آمین کہے، عباس آمین کہے، بن ہاتھوں والے عباس کی والدہ گرامی ہے. اور ایک عالم ربانی نے شہزادی کے بارے میں لکھا ہے، بی بی کے بارے میں، کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھے نہیں کہ ام البنین بی بی کا جو لقب ہے، کنیت ہے جو بی بی کی، وہ کہتے ہیں بنین میں نقطے کتنے ہیں؟ با کا، نون کا، یا کے 2 اور نون کا، کتنے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں یہ 5 نقطے بتا رہے ہیں، یہ مرقع پنجتن ہے بی بی. اللہم صلی اللہ بسم اللہ سے. یہ مرقع پنجتن ہے بی بی، اور آخری نقطہ کیونکہ پنجتن کا خمسہ نجبہ کا آخری حسین تھا، تو یہ نون بن کے آخری حسین کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لے لیا اس نے. یہ حسین کے مشن کی محافظ اس بی بی نے عطا کیے. اور اس کی سب سے بڑی وفا جو ہے، ویسے تو ہمارے پاس میزان ہی نہیں، لیکن جو سب سے بڑی وفا ہے نا اس شہزادی کی، اس آقازادی کی، اس بیوی کی، وہ یہ ہے کہ ما بقت فی حیاتہا الا الحسین، کہ 61 ہجری کے بعد یہ بی بی زندگی میں کبھی نہیں روئی تو صرف حسین پہ. 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، اور 70 ہجری 13 جمادی الثانی کو اس بی بی کی وفات ہے. اور میرے ساتھ ابھی ایک دوست تذکرہ کر رہے تھے وفات، اور کچھ لوگ شہادت کہہ لیتے ہیں، تو میں نے کہا شہادت کہہ لیتے ہیں تو یہ تو ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، تو جو عباس کی مادر گرامی ہے، اگر اس نسبت سے کوئی کہہ لیتا ہے تو پھر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی. جب ایک عام شیعہ محب آل محمد، یعنی شیعہ کی بھی شرط نہیں ہے، صرف محب آل محمد ہو تو وہ گھر میں بھی مرے تو شہید مرا، اور جو عباس کی والدہ گرامی ہو. آج 12 جمادی الثانی ہے، یعنی یہ آج کی شب ہے جناب ام البنین کی وفات کی شب. میں نے کہا تھا نا یہ
اتفاق ہے یا اتفاق مشیت ہے؟ مجلس اسی دن پہ رکھی گئی. میں یہی شہزادی جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، اسی شہزادی کے صدقے میں مولا ان کے درجات بلند فرمائے. اور عادل بھائی اور جنہوں نے اہتمام کیا، عادل بھائی، ان کے تمام اہل خانہ برادران عزیز، مولا ان سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ سب آباد رہیں. مولا یہاں بیٹھے ہوئے ہر مومن کو کسی بھی رذیل کے آگے جھکنے کی جو ہے وہ حالات پیدا نہ کرے. ہر مومن کو اتنا دے کہ کوئی مومن کسی کمینے کا محتاج نہ رہے. میری دعا ہے اسی منبر سے، اور میں اس سے بڑی دعا کیا دے سکتا ہوں. عزیزو، بی بی کے بارے میں ہے کہ زندگی میں کبھی عباس پہ نہیں روئی، عقیل پہ نہیں روئی، جعفر پہ نہیں روئی. جب بھی روئی یا حسین کہہ کے روئی. حتیٰ کہ میں نے تو یہ تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی یعنی 10 سال زندہ رہی ہے بی بی، ایک دن کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک دن برداشت کر لے. عزیزو، 10 سال زندہ رہی ہیں یہ بی بی. واقعہ کربلا کے بعد 70 ہجری میں وفات ہے بی بی کی. 10 سال تک اگر کوئی آ کے کہتا نا بی بی تیرے عباس کے بڑے ارمان ہیں، بی بی کہتی تھی کہ مجھے عباس کا پرسہ نہ دو، مجھے حسین کا پرسہ دو. میں نے عباس کو حسین کے لیے مانگا تھا. عزیزو، جب واقعہ کربلا کے بعد، رہائی کے بعد آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا مدینے میں، پورا رستہ ملکہ شام پوچھتی رہی سجاد کہاں پہنچے؟ مدینہ آیا نہیں پھوپھی اماں. اور پھر اچانک کہا پھوپھی اماں وہ جو آثار نظر آ رہے ہیں شہر کے، وہ تیرے نانا کا شہر ہے. بی بی کہتی ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا بیر الوداع. بی بی کہتی ہے بیر الوداع اور مجمع الترائے کے درمیان میں سجاد قافلہ روکو. بالکل بالکل سینٹر میں بیر الوداع اور مجمع الترائے کے درمیان میں قافلہ بیٹھا. ایک ایک لفظ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ بعض اوقات ایک لفظ ہمارا کتنا وقت لیتا ہے یہ ہمیں جانتے ہیں. جیسے ہی مجمع الترائے کے درمیان قافلہ بیٹھا، سید سجاد نے بشیر بن جزلم کو بلایا. اور ان کے 2 نام ہیں، کچھ کتابوں میں ان کا نام بشر بن جزلم ہے اور کچھ میں بشیر بن جزلم. سرکار نے بشیر کو بلایا، کہا بشیر رحم اللہ اباک کان شاعر لقد کان شاعرن، اللہ تیرے باپ پہ رحم کرے، وہ شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کرتا ہے؟ کہا مولا جب بھی کی ہے آپ کے لیے کی ہے. فرمایا ہم چاہتے ہیں آج ہماری غربت کی شاعری کرو. مولا امر دیجئے. کہا ہم یہاں رک گئے ہیں، ہم جس انداز میں نکلے تھے اس انداز میں واپس نہیں آئے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی پہچانے نہ ہماری حالت دیکھ کے. سرکار حکم کیجئے. کہا مدینے میں منادی کرو کہ حسین کے بعد زینب لٹ کے واپس آ گئی ہے. آباد و شاد رہیں عزیزو. ایک جلا ہوا سیاہ رنگ کا کپڑا جو روایت میں ہے وہ یہی ہے کہ ایک نیزہ تھا ٹوٹا ہوا، اس کی انی پہ باندھا گیا. ٹوٹے ہوئے نیزے کی نوک پہ ایک جلا ہوا سیاہ رنگ کا چھوٹا سا ٹکڑا باندھ کے کہا یہ اپنے کندھے پہ رکھو، پھر تمہیں زیادہ تشریح نہیں کرنی پڑے گی. عرب کی ایک اپنی ثقافت تھی، کلچر تھا، بس یہ رکھ کے اعلان کرو. حبیب بشیر بیر الوداع سے چلا مجمع الترائق پہ اعلان کر رہے لوگوں حسین کا قافلہ لوٹ آیا ہے. اچانک بشیر کی نظر ایک 6 یا 7 سال کے بچے پہ پڑی. یہ 8 میل کا فاصلہ ہے مدینے شہر سے مجمع الترائق. کہ کہتا ہے چھوٹا سا بچہ، بچے تم کہاں ہو؟ بچے کے عجیب سی کیفیت ہے، ہاتھ کانپنے لگے. کہا بندہ خدا آپ نے اعلان کیا ہے نا حسین کا قافلہ لوٹ آیا ہے. کہا ہاں. کہا حسین کے ساتھ عباس بھی تھا. کہا ہاں شہزادے تھا، پر تو اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے اور تیرا عباس سے کیا رشتہ؟ کہا انظر الی وجہی، میری جانب دیکھ.
انظر فی عینی عینی کا عین العباس الم ترى انا فی کا انف العباس الم ترى جبینی کا جبین العباس الم ترى خدی کا خد العباس الم ترى شفتی کا شفت العباس کا ذرا میری آنکھوں میں دیکھو، میری پیشانی کو دیکھو، کیا میری آنکھیں عباس جیسی نظر نہیں آتی؟ کیا میرے چہرے کو دیکھ کے تجھے عباس دکھائی نہیں دیتا؟ کہتے شہزادے دکھ تو ویسے رہے ہو کون؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں، عبید اللہ میرا نام ہے۔ شہزادے یہاں کیوں آئے؟ کہا جب سے ہمارے مولا نے مدینہ چھوڑا ہے نا، اکبر کے حصے کی ایک بہن تھی، جب سے یہ قافلہ گیا ہے اسے چین نہیں آتا۔ نماز فجر کے بعد کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جس پہ سغرا کا خون نہ لگا ہو۔ کہ مجھے میرے مولا چھوڑ کے گئے تھے دادی کی نگہبانی کے لیے۔ میں نے ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا شہزادی میرے آقا کی شہزادی، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کہا عبید اللہ بھائی کیا ترکیب ہے؟ کہا شہزادی میں مجمع الطرائق پہ جا کے بیٹھتا ہوں، کوئی مسافر گزر رہا ہوگا، میں اسے خط لکھ دے مجھے، میں ایک خط اس مسافر کو دوں گا، وہ آپ کے بابا تک پہنچا دے گا، آپ کا پیغام مل جائے گا۔ شہزادی کہتی ہے بھائی عبید اللہ یہ بات تو اچھی ہے، مشورہ تو تیرا اچھا ہے، خط لکھ کے شہزادہ عبید اللہ کو دیا، نکلنے لگے۔ کہا شہزادی لیکن میری ایک شرط ہے، میں یہ خط لے کے مجمع الطرائق پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تب تک آپ نے رونا نہیں ہے۔ عبید اللہ کہتا ہے اے بندہ خدا، میں فجر کے بعد مغرب تک صرف اسی وجہ سے یہاں کھڑا رہتا ہوں کہ جب تک میں یہاں رکوں گا تب تک حسین کی بیٹی روئے گی نہیں۔ کہ بتا میرے بابا کا کیا ہوا؟ بشیر کہتا ہے تیرے بابا شہید ہو گئے حسین کی محبت میں، عشق الہی میں۔ عبید اللہ کہتے ہیں بندہ خدا میرے ساتھ چل، میری دادی میرے بابا کا کب سے انتظار کر رہی ہے۔ عبید اللہ بشیر کو لے کے ایک چوراہے پہ کھڑا کیا، دوڑ کے گھر آئے، دادی اماں دادی اماں۔ ہاں عبید اللہ میرے لال، آپ روز شکایت کرتی تھی نا عباس واپس نہیں آئے، میں کہتا تھا نا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی جس وجہ سے میرے بابا کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ عبید اللہ لال کیا ہوا؟ کہا دادی ابھی میں پوچھ کے آیا ہوں، کوئی منادی ندا کر رہا ہے کہ حسین کے اہل خانہ آ گئے، اور جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے بابا قتل ہو گئے ہیں۔ بی بی کہتے ہیں اس پیغامبر کو، پیغام رساں کو دروازے پہ لے کے آ۔ بشیر دروازے پہ آیا، عزیزو پردے کے پیچھے عباس کی والدہ گرامی جناب ام البنین کھڑی ہوئی، اور اس نے کہا بی بی آپ کے عباس کے بڑے ارمان۔ بی بی کہتی ہے حل سال تو عنہ، کہ میں نے عباس کے لیے پوچھا ہے؟ بھی فرماتے ہیں میں نے عباس، ایسی ماں زمانے والوں ایسی وفا تو دکھاؤ۔ بی بی کہتے ہیں میں نے سوال کیا عباس کے بارے میں۔ بی بی میں یہی کہنے آیا ہوں، بڑی عجیب کیفیت تھی تیرے لال کی کربلا میں۔ بی بی کہتے ہیں بس مجھے یہ بتا میرے حسین کی خیر ہے یا نہیں؟ کبھی بھی حسین بھی شہید ہو گئے۔ بی بی کہتی ہے دوسرا سوال، حسین عباس سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ کہتے بی بی عباس حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ بی بی کہتے شکر الحمدللہ، محمد کی بیٹی کے سامنے سرخرو ہوئی۔ اب سوال سنو گے بی بی کا؟ بی بی کہتی ہے بشیر اب بتا، جب میرا بیٹا قتل ہوا کتنے مارنے والے تھے، کتنے تیر انداز تھے، کتنے نیزے والے تھے، کتنے تلواروں والے تھے، کتنے سوار تھے، کتنے پیدل تھے؟ بشیر کہتا بی بی میں نے تو بس اتنا ہی دیکھا ہے، تیرا بیٹا گھوڑے پہ سوار تھا، اچانک ایک لئی نے وار کیا، وہ تیر، اس کا تیر عباس کی آنکھوں میں لگا، پھر ایک نیزہ سر پہ لگا، عباس زمین پہ آیا، جب یہ کہا تھا نا کہا عباس زمین پہ آیا۔ بی بی کہتی ہے بشیر میں ناراض ہو جاؤں گی، میرے عباس کی توہین نہ کر۔ 4 واروں سے عباس، میرا عباس 4 واروں سے؟ کہا بی بی جب عباس زین سے اترے تو ہاتھ نہیں تھے۔ بی بی کہتی ہے بشیر گو ہاتھ نہیں تھے، تھا تو عباس۔ بی بی کہتی ہے اتنے بندے تو میرے عباس کا اشہل مار ڈالے،
گو ہاتھ نہیں تھے. اور عزیزو اللہ جانے کتنے مان تھے بی بی ام البنین کو. میں نے یہی پڑھا ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی نا, ایک عالم نے روایت پڑھی کہ یرمسہما فی عین ابی الفضل العباس, کہ جب عباس گھوڑے پہ سوار تھے اور دونوں بازو کٹ گئے نا, کچھ تیر عباس کی آنکھوں میں لگے. ابراہیم قزوینی علیہ رحمہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی اور آیت اللہ ابراہیم قزوینی, دو بڑے نام ہیں. آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے یہ روایت پڑھی حرم عباس میں, اور پھر حالت یہ تھی کہ کئی لوگ زخمی ہو گئے. حرم میں قیامت صغریٰ کا منظر تھا. جب غش سے افاقہ ہوا, آیت اللہ قزوینی نے اصفہانی کو روکا, کہا یار آج کے بعد یہ روایت نہ پڑھنا. کہا کیوں؟ کہا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ برداشت سے زیادہ ہے, بشر برداشت نہیں کر سکتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت معتبر نہیں ہے. یہ کہہ کے گھر آئے. اب یہ روایت اگلے دن قزوینی علیہ رحمہ نے اصفہانی علیہ رحمہ سے معافی مانگی اور رو رہے تھے. کہا پوچھا رو کیوں رہے؟ کہ جب میں آپ سے بات کر کے گھر پہ گیا میں عباس کے لیے روتا رہا. میں نے مصلی بچھایا, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میرا دروازہ کھولنے سے پہلے ایک نورانی خاتون اندر تشریف لائیں. خاتون کے پیچھے پیچھے ایک نورانی چہرہ تھا. خاتون خود تو ہٹ گئی, آگے وہ نورانی چہرے والا آگے ہو گیا. میں نے دیکھا اے نورانی چہرے والے, آپ کو اس سے پہلے میں نے پورے اس نجف اس کربلا میں نہیں دیکھا. دیکھ کے کہتے ہیں جس کو رو رہا ہے میں وہی ہوں. قزوینی کہتا ہے اصفہانی جب مجھے پتا چل گیا نا عباس آئے ہیں, کہتا ہے میں نے دونوں زانو زمین پہ رکھے اور میں نے کہا مولا حسرت تھی جن بازوؤں پہ سکینہ کو مان تھا, کبھی موقع ملا وہ ان کا بوسہ لوں گا. آج تو دنیا میں زیارت ہو گئی, مولا ذرا مجھے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لینے دیجئے. اصفہانی قزوینی علیہ رحمہ کہتے ہیں, کہتے بس یہ کہنا تھا, دھاڑ نکلی اس آنے والے نور کی. کہتے اگر یہ بازو ہوتے سکینہ کو تماچے نہ لگتے. میں نے کہا مولا میرے اتنے نصیب میرے گھر لائے کیوں؟ فرماتے ہیں ڈانٹ کے مجھے کہا لما تمنا مداحی, جو بندہ رونے آیا ہے توسل تم نے کرنا ہے, میں نے لفظ ہی پڑھنے ہیں. لفظ نہ نیزہ ہوتے ہیں نہ پتھر, تعلق ان کا روح اور قلب سے ہوتا ہے. لما تمنا مداحی, میرے مداح کو کیوں ٹوکا؟ مولا اس نے غلط پڑھا. فرماتے ام کنت فی کربلا, تو کربلا میں تھا؟ میں روایت کے لفظ پڑھنے لگا ہوں. ام کنت فی کربلا. اور کوشش کیا کرو, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. دعا یہی مصلی پہ مانگا کرو, شہزادی ہم سے اپنے بیٹے کے غم والے آنسو نہ چھیننا, ہماری آنکھیں کبھی خشک نہ کرنا. ہماری آنکھوں کا یہ حالت نہ ہو کہ حسین اور عباس کا نام ہے اور یہ خشک رہے. فرماتے ام کنت فی کربلا, تو کربلا میں تھا؟ مولا نہیں. فرمایا تجھے کیا پتا میں کتنا بڑا مظلوم ہوں؟ مولا یہ روایت برداشت نہیں ہوئی. مولا پھر بین لی, میرے لیے بیان فرمائیے, میں بھی آپ کے نوکروں تک پہنچاؤں. فرماتے ہیں اے قزوینی سن, میں اپنے اشل پہ سوار تھا, محو پرواز تھا, اچانک وار ہوا میرا دایاں بازو قلم ہوا, پھر اور وار ہوا میرا بایاں بازو قلم ہوا, پھر کیا ہوا؟ فرماتے وَيَرْمِ سَهُومَ كَالْمَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ وَانْفَقَّ بِعَيُونِ. کہتے ہیں اے قزوینی پھر تیروں کی ایسے بارش ہوئی جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے. اے قزوینی کچھ تیر میری آنکھوں میں لگے. اب یہاں عباس نے جو جملہ کہا ہے, کہتے ہیں قزوینی میرے شیعوں کو کہا کر میری مصیبت پڑھا کرے. مولا ساری تو پڑھتے ہیں. فرمایا میری اصل مصیبت یہ ہے. مولا بتائیے کون سی؟ قزوینی میرے عزاداروں سے ماتمیوں سے پوچھنا کہ اگر کسی کی آنکھ میں کچھ چلا جائے تو وہ آنکھ صاف کیسے کرتا ہے؟ مولا ہاتھوں سے. فرمایا قزوینی جب مجھے تیر لگے نا میرے ہاتھ نہیں تھے, تیر میری آنکھوں میں تھے, میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. مولا پھر نکلے کیسے؟ فرماتے حرکت راسی یمیناً و یساراً, میں سر کو کبھی دائیں جھٹکا دیتا کبھی بائیں جھٹکا دیتا. قزوینی جب تیر نہیں نکلے میں نے سر جھکایا, زانوؤں میں پھنسا کے میں نے تیر نکالے, میرا سر جھکا. حکیم بن طفیل نے نیزہ مارا, نہ نیزہ لگتا نہ مزین چھوٹ. سبحان اللہ, اجرکم من اللہ.
جعلنا اللہ من المبکین اجرکم من اللہ. بی بی کہتی ہے بشیر میرے بیٹے کی شکایت نہ کر. چند بندے عباس کو زین سے اتار نہیں سکتے. عزیزو جب تک رہی زندہ کبھی عباس پہ نہیں روئی. سب سے پہلے بی بی آئی ہے جنت البقیع میں. علامہ مجلسی نے یہ روایت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں سنیت صلوات اللہ علیہا اربعۃ من القبور فی البقیع. علامہ مجلسی رحمہ فرماتے ہیں کہ بی بی نے جنت البقیع میں 4 قبروں کے نشان بنائے تھے. یہ عباس کی قبر، عقیل کی، جعفر کی، چاروں بیٹوں کی قبریں بنا کے نا نشانی لگا کے انگلیوں سے 4 خط کھینچتی، 4 قبریں بناتی اور پھر کہتی عباس عباس ما ابکی علیکم. عباس عقیل میں تم پہ نہیں روؤں گی. عباس تم بڑے مظلوم ہو. ما ابکی علیک لیکن میں تجھ پہ نہیں روؤں گی. کیوں؟ لأن امکم حی کیونکہ تمہارے رونے کے لیے تمہاری ماں زندہ ہے. انا ابکی علی فقید الامہ میں اس پہ روؤں گی جس کے رونے والی ماں نہیں ہے. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. آخری جملہ میں نے چھوڑ دیا ممبر. بس اسی ایک جملے پہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں. میں بی بی کی وفات کا ایک جملہ ماتمیوں کے لیے، پردے میں بیٹھی میری ماں بہنوں کے لیے. جب یہی دن آیا نا 13 جمادی الثانی کا، مصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی، فجر کی نماز پڑھی، اچانک کیفیت بدلی. تحیر صلوات اللہ علیہا ومشت الی علی ابن الحسین. چہرے کا رنگ بدلا ہوا. سجاد کے قریب آ کے بیٹھ گئی. سجاد احترام کے لیے کھڑے ہوئے. بی بی سامنے بیٹھ گئی. بی بی کہتے سجاد امام وقت ہیں، کچھ مانگنے آئی ہوں. دادی اماں حکم فرمائیے. فرماتی ہے میں نے وعدہ کیا تھا محمد کی بیٹی سے کہ جب تک زندہ رہوں گی اپنے بیٹوں پہ نہیں رہوں گی. دعا کر میں اس وعدے کو نبھا سکوں. پھر جنت البقیع آئی، وہی 4 نشان بنائے اور کہتی عباس آخر تو بیٹا ہے، میں ماں ہوں. عباس وعدہ تو کر بیٹھی ہوں حسین کی ماں سے، لیکن میرے لال نہ جانے کیوں آج میرا تجھ پہ رونے کو دل ہے. میں قربان جاؤں ام البنین تیری وفا کے. بی بی کہتی عباس اب نہ جانے کیوں آج میرا کلیجہ پھٹنے کو ہے، آج میرا دل ہے تجھ پہ رونے کو. پھر چلتی چلتی فاطمہ زہرا کی قبر پہ آئی. آ کے کہتی ہے محمد کی بیٹی اگر میری وفاؤں کا کوئی صلہ دینا ہے تو مانگنے یہ آئی ہوں عباس پہ رونے سے پہلے میں مر جاؤں. اجرکم من اللہ. بی بی کہتی ہے محمد کی بیٹی اگر میری وفاؤں کا کوئی صلہ دینا ہے مانگنے یہ آئی ہوں کہ عباس پہ رونے سے پہلے مر جاؤں. یہ کہہ کے زہرا کی قبر پہ گری. کسی بندے نے جناب سجاد کو جا کے بتایا کوئی ضعیفہ فاطمہ کی قبر پہ بے ہوش پڑی ہے. سجاد نے ابا اتار دی انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں آج میں پھر یتیم ہوا، لوگوں آج ہم پھر لٹ گئے. میری دادی دنیا سے رخصت ہو گئی، عباس کی مادر گرامی دنیا سے رخصت ہو گئی. وما علینا الا البلاغ. تقبل اللہ منا ومنکم. دعائے ماتم حسین.
غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین روز الست پوچھا گیا کیا پسند ہے پوچھا گیا کیا پسند ہے روز الست پوچھا گیا کیا پسند ہے بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے فرش عذاب بچھایا منایا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار پہلے بنا ستم کا نشانہ غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے کام ایسے آڑے وقت میں آیا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین اور بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا
بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا، میزان پر عمل کے جو رکھا غم حسین۔ نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے، نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے، بنت نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے، نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے، بنت نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے، رکھے ہوئے جو تر و تازہ غم حسین۔ قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین۔ کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی، کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی، کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی، ہائے منا سکینہ سکینہ غم حسین۔ قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین۔ جب سے اٹھا ہے بے بر زہرا جہان سے، جب سے اٹھا ہے دے بر زہرا جہان سے، مرنا غم حسین ہے، جینا غم حسین۔ قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین۔ نہ ہو کہوں خدا کرے دل سے غم حسین، نہ ہو کہوں خدا کرے دل سے غم حسین، نہ ہو کہوں خدا کرے۔ لے جاؤں میں لحد میں، لے جاؤں میں لحد میں، لے جاؤں میں لحد میں، یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین، نہ ہو کہوں خدا کرے۔ ہو بے علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین، ہو بے علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین، ہو بے علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین، جب وقت نزح نکلے، جب وقت نزح نکلے، جب وقت نزح نکلے، میرا دم خدا کرے دل سے
آپس میں سب لئی ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی عباس ہو نہ نہر پہ عباس ہو نہ نہر پہ عباس ہو نہ نہر پہ ہم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم کوئی پدر نہ دیکھے کوئی پدر نہ دیکھے کوئی پدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا آ جائے خیریت سے آ جائے خیریت سے آ جائے خیریت سے میرے ہم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا پھر بھائی اور بہن ملے بھائی اور بہن ملے پھر بھائی اور بہن ملے با ہم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار شیر جواب پسر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا